منبر تیرا عرش بری یا رحمت للعالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں BN نیوز۔ اس وقت ربیع الاول کی خصوصی نشریات یا رحمت للعالمین کے ساتھ آپ کا میزبان وہی جامع حاضر خدمت ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدحت کا چراغ رب کائنات خود قرآن پاک میں روشن کر رہا ہے کہ ورفعنا لک ذکرک، ورفعنا لک ذکرک، کہ دوستو کیا خوبصورت کہاوت کہ مشک اور عشق چھپائے نہیں چھوٹتے۔ عام فعل زندگی کا یہ تقاضا تو حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت، محبت، تعریف و توصیف کیسے گمنام اور پوشیدہ رہ سکتی ہے۔ الحمدللہ آج ہمارے درمیان شہر کراچی ہی نہیں بلکہ ملک پاکستان کے نامور صرف ثناءخواں ہی نہیں بلکہ نعت کو شاعر بھی ہیں، اور سب سے بڑی بات نعت محقق۔ الحمدللہ اردو نعت پاکستان میں آپ کا یہ موضوع ہے اور آپ نے اس پر PhD کی۔ اس حوالے سے آج ہمارے درمیان جو موجود ہیں، ہم آپ سے گفتگو بھی کریں گے اور یقیناً نعتیں بھی سنیں گے۔ میری مراد ڈاکٹر شہزاد احمد صاحب۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا بڑا فضل مجھے کرم بہت خوشی ہو رہی ہے کہ آج میں آپ کا انٹرویو کر رہا ہوں، اور آپ تو ماشاءاللہ مجھے بہت کچھ سیکھنے کو بھی ملے گا ڈاکٹر صاحب۔ اللہ کو سلام۔ سب سے پہلے مجھے آپ اپنی ابتدائی زندگی کے بارے میں بتائیں ڈاکٹر صاحب، ہمارے ناظرین کو بھی بتائیں۔ میں بہت شکر گزار ہوں آپ کا اور BN نیوز کی انتظامیہ کا کہ الحمدللہ جنہیں یہ سعادت حاصل ہو رہی ہے کہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس مقدس مہینے میں وہ اتنا خوبصورت پروگرام کر رہے ہیں۔ اور میں نے ابرار حسین صاحب کا پروگرام دیکھا، عظیم چشتی کا دیکھا، تو مجھے یہ اندازہ ہوا کہ جتنی دلچسپی سے اور جتنی توجہ سے آپ حضرات پروگرام کر رہے ہیں وہ قابل داد اور لائق تحسین ہے۔ بالکل۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، آمین آمین۔ آپ کے ادارے کو ترقی عطا فرمائے، آمین۔ اور آپ کی کاوشوں کو قبول فرمائے۔ آپ بھی الحمدللہ ہمہ جاہز شخصیت ہے، اللہ رب العزت نے بہت نوازا ہے آپ کو، تو میں مشکور ہوں کہ آپ نے الحمدللہ مجھے موقع دیا۔ اور ابتدا تو یہ ہے کہ میری پیدائش حیدرآباد سندھ کی ہے، اور میں نے میٹرک حیدرآباد سے کیا، انٹر پھر میں نے کراچی سے کیا، اور BA سندھ یونیورسٹی حیدرآباد سے کیا، اور پھر MA میں نے اسلامیات اور MA صحافت پھر کراچی سے کیا، صحیح، اور پھر MPhil PhD میں نے کراچی یونیورسٹی سے ماشاءاللہ، سبحان کیا۔ اللہ۔ تو الحمدللہ اردو نعت پاکستان میں کے موضوع پر میں واحد آدمی ہوں کہ جس نے اس موضوع پہ مقالہ لکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہاں، اور اب میرے مقالے کے بعد بہت سے لوگ پاکستان میں نعت شناسی کے حوالے سے کام کر رہے ہیں، اور یہ مقالہ ایسا ہے کہ اس میں میرا کوئی ذکر نہیں، بلکہ یہ ہے کہ عہد رسالت سے یہ جو سلسلہ چلا ہے وہ پوری دنیا میں پھیلا، پوری دنیا سے بر صغیر میں آیا، اور پھر پاکستان کا قیام ہوا تو پاکستان میں آیا۔ تو پاکستان کی بنیادیں جو ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول کے ذکر پہ قائم ہیں۔ سبحان اللہ۔ الحمدللہ ایسے نعت گو تھے کہ جو بارگاہ رسالت میں استغاثے پیش کر رہے تھے، جو مسلمانوں کو مشکلات پیش آ رہی تھی 1857 کے بعد، تو الحمدللہ اس میں نعت گو شعراء نے بڑا کردار ادا کیا۔ بے شک۔ اے خاصائے خاصان رسول، وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ یہ دیکھیے کہ کوئی بھی تکلیف عوام نے محسوس کی، شاعر بہت حساس ہوتے ہیں، جی بالکل، اور نعت گو زیادہ حساس ہوتے ہیں کیونکہ بارگاہ رسالت سے ان کا تعلق ہوتا ہے۔ تو جتنے بھی لوگ ہیں
انہوں نے بارگاہ رسالت میں استمدادیے اور استغاثے پیش کیے. تو الحمدللہ پاکستان کا قیام جو ہے وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر سے مشروط ہے. اور پھر پاکستان بننے کے بعد جو نسل تھی جو منتقل ہوئی یہاں پر اور ان کی جو اولادیں ہیں، الحمدللہ انہوں نے جس طرح سے نعت کی ترویج کی اور جس طرح سے نعت کو فروغ دیا، تو اس میں سارے نعت گو شعراء کا تو ذکر نہیں ہے جی، مگر ایسے نعت گو ضرور شامل ہیں اس میں کہ جنہوں نے نعت گوئی کے ساتھ ساتھ ماشاءاللہ. ڈاکٹر صاحب، اردو نعت پاکستان میں یہ تو آپ کا مقالہ ہے، پی ایچ ڈی لوگ مارکیٹنگ پہ کرتے ہیں، کسی اور شعبے سے منسلک ہوتے ہیں. جی آپ نے انتخاب کیا نعت ہی کو کیوں؟ جی اور ماشاءاللہ چونکہ آپ ثنا خواں تو ہیں، لیکن نعت میں پی ایچ ڈی میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو آپ کا توشہ آخرت تیار ہو گیا. اس حوالے سے ہمارے ناظرین کو کچھ بتائیں نا. میں بالکل بتاتا ہوں. اصل میں یہ پی ایچ ڈی کی ڈگری جو ہے پاکستان کی سب سے بڑی ڈگری جی، اور مجھے یہ نالین پاک کے صدقے میں حاصل سبحان ہوئی. اللہ سبحان اللہ. تو میں نے جتنا بھی وقت اس کی تحریر میں گزارا ہے، 12 سال لگے مجھے، اور اتنی مشکلات آئیں کہ اگر میرے سپروائزر پروفیسر ڈاکٹر محمد سعید صاحب اگر میری حوصلہ افزائی نہ کرتے تو میں شاید یہ مقالہ بھی مکمل نہیں کر سکتا. اتنے آبجیکشن آتے تھے یونیورسٹی کی طرف سے، اتنے مسائل کھڑے کر دیے جاتے تھے کہ بھائی نعت پہ تو اس نے بھی پی ایچ ڈی کیا ہے، نعت پہ تو اس نے بھی پی ایچ ڈی کیا ہے. میں نے کہا اس نے عربی نعت پہ کیا ہے، اس نے فارسی نعت پہ کیا ہے، اردو نعت پاکستان میں کسی نے نہیں کیا. تو میرا موضوع سب سے الگ ہے. اچھا، یہ تذکروں کا تذکرہ ہے کہ صاحب آپ کتنے نعت گو شعراء کو نعتیں کہتے ہیں، مگر ایسے اس میں لوگ شامل ہیں کہ جو متحرک بھی تھے اور فروغ نعت میں انہوں نے خدمات انجام دی. سبحان اللہ. تو ان کا اس میں ازبز ذکر موجود ہے الحمدللہ. اور میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ بچپن سے ایک خواب تھا کہ اگر اللہ نے توفیق دی تو نعت کے موضوع پہ پی ایچ ڈی کروں گا. سبحان اللہ. تو میرے ایک دوست ہیں حافظ محمد شکیل ہوج، ان کا میں درس قرآن کرایا کرتا تھا اپنے مدرسے میں. یہ 80s کی باتیں کر رہا ہوں، 80s کی باتیں کر رہا ہوں. تو ان کا درس قرآن کراتا تھا اور وہ مجھ سے کہتے تھے کہ یار شہزاد ہم قرآن میں پی ایچ ڈی کریں گے. تو میں ان سے کہتا تھا حافظ صاحب میں نعت میں پی ایچ ڈی کروں گا. کیا کہنا. تو الحمدللہ یہ دیکھیں کہ انہیں بھی سعادت حاصل ہوئی قرآن میں پی ایچ ڈی کرنے کی، اور مجھے بھی یہ سعادت حاصل ہوئی نعت میں پی ایچ ڈی کرنے کی. سبحان اللہ. تو نعت میں جو پی ایچ ڈی کیا ہے، آپ یہ دیکھ لیجئے کہ یہ میرا توشہ آخرت. سبحان اللہ. اور سب کی پی ایچ ڈی تو یہیں رہ جائے گی، میری پی ایچ ڈی نالین کے صدقے میں میرے ساتھ جائے گی، کیونکہ یہ پی ایچ ڈی نہیں بلکہ یہ درود شریف کے وہ نذرانے ہیں سبحان اللہ جو سبحان اللہ. میں اس کو لکھتے وقت بارگاہ رسالت میں پیش کیا کرتا تھا. تو یہ میرے لیے توشہ آخرت. واہ واہ واہ. خدا نہ بخش سلیقہ اگر ثنا کے لیے، خدا نہ بخش سلیقہ اگر ثنا کے لیے، مجال کس کے لکھے نعت مصطفیٰ کے لیے، مجال کس کے لکھے نعت مصطفیٰ کے لیے. ڈاکٹر صاحب یقیناً نعت گوئی بھی آپ فرماتے ہیں، نعت گوئی کے حوالے سے آپ کچھ ہمارے ناظرین کو بتائیں. پھر اس کے بعد آپ نے جو تذکرے کے حوالے سے کام، تذکرہ کا جو کام کیا جس میں تحقیق بھی ہے، اس حوالے سے بھی ہم آپ سے گفتگو کریں گے. سب سے پہلے اپنی نعت گوئی کے حوالے سے ہمیں بتائیں اور ہمارے ناظرین کو اپنی کچھ نعتیہ اشعار. میں بالکل عرض کرتا ہوں. بڑی مہربانی ہے آپ کی. اصل میں بنیادی طور پہ نعت خواں ہوں اور 1972 سے میں نے نعت خوانی کا آغاز کیا. صحیح. اور نعت خوانی بھی لوگوں کو سکھاتا رہا، کمپیئرنگ بھی سکھاتا رہا. 1988 میں ایک رات ایسا موقع ہوا کہ میں شاہ فیصل میں 60 روزہ جشن عید میلاد النبی پہ پروگرام کیا کرتا تھا، 1 ربیع الاول سے 30 ربیع الثانی تک. تو میں آج جب 1988 میں پروگرام کر کے جلسے سے اتر کے نیچے آیا تو ایک بچہ، میرے دوست کا چھوٹا بھائی میرے پاس آیا اور اس نے مجھے ایک پرچہ دیا کہ شہزاد بھائی یہ میں نے نعت کہی، آپ اس کی اصلاح کر دیجیے.
میرے پیروں سے زمین نکل گئی کہ شہزاد احمد یہ بچہ تمہیں کیا سمجھ رہا ہے؟ میں نے کہا اچھا بیٹا میں نعت لے لی میں نے اس سے. میں نے کہا کل لے لینا. اب جب وہ نعت لے کے میں اس کی گھر پہ آیا ہوں تو وہی جامی صاحب کن ساعتوں میں اس نے وہ نعت لکھی تھی کہ اس کے اثرات مجھ جیسے شخص پر طاری ہونے لگے اس کی نعت پڑھ کے. اور اسی بحر اسی زمین نے ایک نعت مجھ سے بھی سرزد ہو گئی. سبحان اللہ. تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ اس بچے کی تحریک پہ مجھے نعت گوئی کی سعادت حاصل ہوئی. کیا کہنا. ورنہ آپ دیکھیں کہ میرے استاد اختر الحامدی رحمت اللہ علیہ حیدرآباد میں ان کے 85 شاگرد ہیں جن کو میرے استاد نے کھڑا کیا. بالکل. اور پھر جب میں یہاں کراچی آیا تو میرے استاد بابا سید رفیق عزیزی, حضرت علامہ شمس بریلوی رحمت اللہ کیا علیہ, کہنا ہے, یہ سب نعت کے لوگ تھے. بالکل. آپ قیمتی لوگ تھے. قیمتی لوگ تھے اور ایسے لوگ نہیں. بالکل. تو الحمدللہ مجھے یہ سعادت حاصل ہے کہ اس بچے کی تحریک پہ پھر میں وہ نعت لے کے آفس گیا. آفس میں اپنی نعت صاف کی اور پھر میں رشید وارسی صاحب معروف تنقید نگار ہیں, جی بالکل, اور ایسے تنقید نگار ہیں کہ میں آپ سے بیان نہیں کر سکتا. ان کا ہم پلہ کوئی نہیں ہے اس وقت, جیسی تنقید وہ فرماتے تھے. تو میں ان کے پاس لے کے گیا. میں نے کہا رشید بھائی یہ ایک بچے نے نعت لکھی ہے, یہ ذرا دیکھ لیں. انہوں نے دیکھ لی. کہنے لگے آپ نے صحیح تو کر دی ہے ایسے, اور ٹھیک ہے یہ جو آپ نے صحیح کر دی ہے. چند لفظ میں نے اس میں تبدیل کیے تھے. اس کے ساتھ پھر میں نے اپنا پرچہ دیا کہ رشید بھائی اس کی تحریک کی وجہ سے یہ نعت مجھ سے ہو گئی. کیا کہنا ہے. تو انہوں نے کہا شہزاد بھائی آپ نعت کیوں نہیں لکھتے, آپ نعت لکھا کریں. تو وہ میرا 1988 جو ہے آغاز ہے. مگر میں اپنا المیہ بتا رہا ہوں کہ میں نے کوئی نعت بھی اپنے آپ کو نعت گو بنانے کے لیے کبھی نہیں کہی. لوگوں کی تحریک پہ تو نعت کہی ہے, جی, کہیں مشاعرہ ہے, اور جس میں ہمارے علامہ قاری سید محمد اعجاز الدین صاحب سوروردی, علامہ ریاض الدین سوروردی کے چھوٹے صاحبزادے, جی جی, اور ان کی محبت کو بڑا دخل ہے. وہ جب بھی سالانہ مشاعرہ ہوتا ہے وہ مجھ سے کہتے ہیں اس بحر میں آپ نے نعت لکھنی. تو علامہ صاحب کی بحر میں نعتیں لکھتا ہوں. تو اس طرح سے پھر خاکی صاحب کا ایک مجموعہ آیا حبیبی یا رسول اللہ. جی, حبیبی یا رسول اللہ میں 400 نعتیں یا رسول اللہ کی ردیف میں ہے. جی, اور میری واحد نعت ہے جو حبیبی یا رسول اللہ کی ردیف میں ہے. تو یہ نعت بھی میں نے نہیں کہی. خاکی نے کہا کہ جب تک یہ مجموعہ نہیں چھپے گا جب تک آپ نعت نہیں کہیں گے. صحیح. کچھ اشعار ہمارے ناظرین کو آپ پیش کریں. میں بتاتا ہوں جی. آپ کو. بارگاہ رسالت میں نے وہ نعت پیش کی, چراغ بزم ایماں ہو واہ واہ, حبیبی یا رسول اللہ. کیا کہنا ہے. چراغ بزم ایماں ہو حبیبی یا رسول اللہ, امیر بزم دورہ ہو. کیا کہنا ہے. حبیبی یا رسول سبحان اللہ, اللہ, سبحان اللہ. امیر بزم دورہ ہو حبیبی یا رسول اللہ, تمہارے نور کے جلوے ہوئے چاروں طرف روشن. کیا کہنا ہے. تمہارے نور کے ماشاء اللہ جلوے ڈاکٹر صاحب. ہوئے چاروں طرف روشن, جمال نور یزداں ہو سبحان اللہ. حبیبی یا رسول اللہ, جمال نور یزداں ہو حبیبی یا رسول اللہ. نبی آئے زمانے میں کوئی تم سا نہیں, حق ہے. سبحان اللہ. نبی آئے زمانے میں کوئی تم سا نہیں آیا, حبیب ذات رحمہ ہو حبیبی یا رسول اللہ. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تمہیں اللہ نے کس شان سے یہ مرتبہ بخشا. کیا کہنا ہے. تمہیں اللہ نے کس شان سے یہ مرتبہ بخشا, رئیس بزم امکان ہو حبیبی یا رسول اللہ. رئیس بزم امکان ہو حبیبی یا رسول اللہ, تمہارے ذکر سے آقا زمانہ فیض پاتا ہے. سبحان اللہ. تمہارے ذکر سے آقا زمانہ فیض پاتا ہے, بہار فیض ساما ہو حبیبی یا سبحان اللہ. بہار فیض ساما ہو, اور تمہاری یاد کو کیوں نہ قرار زندگی سمجھے. سبحان اللہ. تمہاری یاد کو کیوں نہ
قرار زندگی سمجھے، قرار نور ساما ہو سبحان اللہ، حبیبی یا رسول کیا اللہ، کہنے ڈاکٹر صاحب، قرار نور ساما ہو سبحان اللہ، سبحان اللہ، حبیبی یا رسول اللہ۔ یہ شہزادے ہزی، یہ شہزادے ہزی، سبحان اللہ، آقا تمہارا نام لیوا ہے۔ کیا کہنے، یہ شہزادے ہزی آقا تمہارا نام لیوا ہے، تم ہی اس کے نگہباں ہو حبیبی یا رسول حق ہے، اللہ، سبحان اللہ، تم ہی اس کے نگہباں ہو حبیبی یا رسول اللہ، چراغ بزم ایماں ہو حبیبی یا رسول اللہ۔ واہ، تو سبحان اللہ، الحمدللہ یہ نعت خاکی صاحب ماشاء کی اللہ، تحریک پہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوبصورت انداز میں آپ نے بھی اپنے ہمارے ناظرین کو اپنے تحت اللفظ میں ماشاءاللہ آپ نے اس کو پیش کیا کہ دوستو ہمارے درمیان آج ماشاءاللہ محقق، ثنا گو، ثنا خاں، ڈاکٹر شہزاد احمد صاحب۔ ڈاکٹر صاحب، اردو میں نعتیہ صحافت، آپ نے تو اس پہ بھی کام کیا۔ الحمدللہ، صحافت تو میں بچپن سے سنتا آ رہا ہوں، لیکن اردو میں نعتیہ صحافت، جی اس کے بارے میں ہمارے ناظرین کو کچھ میں بتائیں۔ وضاحت کرتا ہوں اس کی، اور یونیورسٹی نے اس کے چکر میں میرا مقالہ کینسل کر دیا، کہنے لگے کہ یہ صحافت کیا، نعتیہ صحافت کیا ہوتی ہے؟ تو پھر مجھے بڑی محنت کرنی پڑی۔ پھر میں نے بتایا کہ شاعری میں ظرافت کی شاعری وہ کیا ہوتی، جی جی، اور شاعری میں اسلامی صحافت وہ کیا ہوتی۔ اب جب میں نے یہ سب چیزیں شعبے بتانے انہیں شروع کیے، میں نے کہا صحافت تو صحافت ہے، یہ اسلامی صحافت کیا ہے؟ تو پھر ان کی سمجھ میں آیا، میں نے کہا یہ نعتیہ صحافت وہ ہے کہ جتنے رسائل و جرائد نعت کے موضوع پہ چھپے، نعت پہ کام ہوا، نعت نمبر نکلے، تو میں نے ان کو نعتیہ صحافت کہا ہے۔ اور اس کے بارے میں نے بتایا ہے کہ پاکستان سے لے کر 2012 تک، جو میرے پی ایچ ڈی کا ٹائم تھا، 2012 میں مجھے ڈگری ایوارڈ ہوئی الحمدللہ ماشاءاللہ، کراچی سبحان اللہ، یونیورسٹی سے۔ سبحان اللہ، تو میں نے اس وقت تک سامنے آنے والے نعتیہ رسائل و جرائد کو اس میں شامل کیا، اور میں نے ان کی غلط فہمی دور کی، اور یہ واحد میرا ریسرچ پیپر ہے جو میں نے ان سے یہ کہا کہ میرا پی ایچ ڈی جو تھا وہ ایم فل سے کنورٹ ہوا اس مقالے کی وجہ سے۔ ٹھیک ہے، پی ایچ ڈی میں پہلے ایم فل ہوتا تھا، پھر پلس پی ایچ ڈی ہوتا تھا۔ جی، تو اگر آپ کا ایم فل اس قابل ہے، اب تو طریقہ بدل گیا ہے، اب پہلے ایم فل کرنا پڑے گا آپ کو، پی ایچ ڈی کا بعد میں آپ کو وہ کرنا پڑے گا۔ جی، مگر ہمارے دور میں یہ تھا کہ پہلے ایم فل پلس پی ایچ ڈی ہوتا تھا۔ تو الحمدللہ یہ اردو میں نعتیہ صحافت جو ہے یہ ایک نیا باب بھی ہے، اور جتنے آنے والے اسٹوڈنٹ ہیں، صحیح، اور وہی جامع صاحب ایک عجیب بات بتا رہا ہوں آج آپ کو، صحیح، کہ ہندوستان اور پاکستان میں نعت کے موضوع پہ جتنے ایم فل پی ایچ ڈی ہو رہے ہیں، جی جی، آپ تصور نہیں کر سکتے۔ بالکل صحیح کہہ رہے اور مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ بچے اور بچیاں تمام کا رخ جو ہے وہ مدینے کی طرف ہو گیا۔ کیا کہنے، سبحان اللہ، اور ایک بچی نے تو مجھ سے گائیڈ لائن جب لی، اس نے کہا میں خواتین کی نعت گوئی پہ کام کرنا چاہتی ہوں۔ تو میں نے کہا آج کل میرا موضوع یہی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمیں شاکر القادری صاحب نے بتایا ہے۔ تو پھر میں نے ان کو سائنوپسس وغیرہ بنوایا۔ تو میں آپ سے عرض یہ کر رہا ہوں کہ ایک میرے اسٹوڈنٹ ہیں پروفیسر نوید احمد عاجز، صحیح، پاک پتن شریف میں، انہوں نے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے اردو میں نعتیہ قصیدہ نگاری کی روایت کے حوالے سے پی ایچ ڈی کا مقالہ جمع کرایا ہے۔ الحمدللہ وہ میری نگرانی میں ہوا ہے، اور یہ سعادت مجھے حاصل ہے کہ میں نے پی ایچ ڈی بھی کیا ہے، اور میں مسلسل طلباء اور طالبات کو اس حوالے سے رہنمائی بھی فرماتے ہیں، الحمدللہ۔ بالکل۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے تحقیق و تذکرہ نگاری پر بھی بہت کام کیا، جس میں سے حال ہی میں 101 پاکستانی نعت گو شعرا، انتخاب نعت، اور پھر کچھ اس پہ تذکرہ وغیرہ بھی کیا، اس حوالے سے بھی ہمیں کچھ میں بتائیں۔ عرض کرتا ہوں، پاکستان میں نعتیہ تذکرہ نگاری کی روایت، الحمدللہ اس موضوع پہ جو میرا پی ایچ ڈی کا مقالہ دیکھیں گے
تو اس میں میں نے ایسے لوگوں کا ذکر کیا ہے کہ جنہوں نے قیام پاکستان اور تحریک پاکستان میں بارگاہ رسالت میں استغاثے پیش کیے. کیا کہنے, بالکل الگ موضوع ہے مگر ایک مکمل تذکرہ ہے جی. اور پھر مجھے یہ سعادت حاصل ہوئی کہ میں نے 2017 میں 101 پاکستانی نعت گو شعرا لکھا. ماشاءاللہ. اسے جب مرتب کیا میں نے تو یہ وہ ہے جو میرے پی ایچ ڈی کے مقالے میں شاعر شامل نہیں ہو سکتے. جی جی. اور ابھی تعداد اور بھی ہے ان کی باقی, تو انشاءاللہ وہ دوسرے مجموعے میں وہ چھپیں گے. پھر میں نے لکھا کراچی میں نعت رسول. تو کراچی کے جو نعت گو شعرا تھے, میں واحد آدمی ہوں کہ سب سے پہلے میرا تذکرہ ہے. کیا کہنے, کراچی میں نعت رسول. غزل کے, حزل کے بہت سارے تذکرے ہیں مگر نعت کا کوئی تذکرہ نہیں. نعت کا تذکرہ میرا ہے. اور اسی طرح سے میں نے حیدرآباد سندھ پر حیدرآباد کے نعت گو, وہ بھی پہلا تذکرہ ہے حیدرآباد میں نعت گوئی کے حوالے سے. پھر میں نے ایک تذکرہ لکھا بارگاہ رسالت کے نعت گو. اور پھر میں نے ایک تذکرہ لکھا 1986 میں لاکھوں سلام کے حوالے سے, اس کا نام تھا, اور تضمین نگار نعت گو شعرا 10 بیان کیے میں نے 1986 میں اعلیٰ حضرت کے سلاموں پر 10 تضمینوں کو میں نے جمع کیا جو چھپ چکی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, سبحان اللہ. کہ نعت میں کیسے کہوں ان کی رضا سے پہلے, نعت میں کیسے کہوں ان کی رضا سے پہلے, میرے ماتھے پہ پسینہ ہے ثنا سے پہلے, میرے ماتھے پہ پسینہ ہے ثنا سے پہلے, اور تم نہیں جانتے شاید میرے آقا کا مزاج, ان کے قدموں سے لپٹ جاؤ سزا سے پہلے, ان کے قدموں سے لپٹ جاؤ سزا سے پہلے. چونکہ ڈاکٹر صاحب وقت بڑی تیزی سے اپنی منزل کی جانب رواں ہیں, آپ سے آخری سوال کر رہا ہوں, احساس نعت گوئی, سبحان اللہ, احساس نعت گوئی کے حوالے سے آپ ہمارے ناظرین کو کیا پیغام دیں گے؟ اور خاص طور پہ میں آپ سے یہ سوال بھی کر رہا ہوں کہ وہ ثنا خاں, خاص طور پہ وہ ثنا خاں جو مستقبل میں پی ایچ ڈی کرنا چاہتا ہے اور اپنے سبجیکٹ کو نعت پہ پی ایچ ڈی کرنا چاہتا ہے, اس کے لیے آپ کیا میسیج دیں گے, کیا پیغام دیں گے؟ وہ کیا وہ ان مراحل سے گزرنے کی صلاحیت رکھتا ہے؟ چونکہ آپ بھی دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ بے شمار ہمارے پاکستان کے ثنا خواں, جو کہ بہت کچھ ایسے ثنا خواں بھی ہیں جو یقیناً وہ آپ کے نعت کے حوالے سے کام کرنا چاہتے ہیں اور کام کر رہے ہیں الحمدللہ. تو ان کے لیے آپ کا کیا پیغام ہوگا؟ سب سے پہلے ہمیں احساس نعت گوئی کے حوالے سے بتائیں. میں اساس نعت گوئی کے حوالے سے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ نعت گوئی کی اساس جو ہے وہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے مشروط ہے. صحیح. یہ محبت جس کے دل میں ہوگی, جتنی زیادہ ہوگی, وہی نعت گوئی کا ہمدرد ہوگا, پیروکار ہوگا, اور اسے ہی ان چیزوں کی طرف آنے کی ضرورت ہوگی. تو اب میں جو عرض کر رہا ہوں, جو آپ نے کہا کہ آج کا نوجوان تو بڑا خوش نصیب ہے, بالکل, اسے ساری چیزیں اب دستیاب ہیں پی ایچ ڈی کے لیے. اور جس دور میں ہم نے کیا یا جس طرح سے ہم نے کام کیے, کوئی بھی لائبریری نہیں ہوتی تھی, صحیح, اور یہ ساری سہولتیں نہیں ہوتی تھی, یہ نیٹ نہیں ہوتا تھا, اور آج آپ ہر چیز نیٹ پہ سرچ کر لیں. مگر پہلے ایسا کچھ نہیں تھا, اور ایسے نعت گو شعرا تھے کہ جنہوں نے ساری زندگی نعت کے موضوع پہ کام کیا, مگر ان کی کبھی ایک تصویر بھی کسی اخبار میں نہیں. صحیح کہہ رہے ہیں آپ. تو کتنے نیک لوگ ہوں گے, بالکل, کتنے مخلص لوگ ہوں گے. تو الحمدللہ آج کا نوجوان تو بڑا خوش نصیب ہے, وہ آتا ہے, وہ ہم سے پوچھتا ہے. میری لائبریری ہے جو نعت کی سب سے پہلی لائبریری ہے, حمد و نعت ریسرچ فاؤنڈیشن کی لائبریری ہے, ماشاءاللہ, وہاں سے استفادہ کرتا ہے. سبحان اللہ. سبی رحمانی صاحب کی نعت ریسرچ سینٹر کی لائبریری ہے, سبی بھائی کی بھی لائبریری, طاہر بھائی کی, طاہر سلطانی صاحب ان کی بھی لائبریری ہے, غوث میاں کی بھی لائبریری ہے, ہمارے ایک ساتھی ہیں شاعر علی شاعر, ان کی بھی لائبریری ہے. وہ بھی لوگوں کی مدد کرتے ہیں بالکل نعت کے حوالے سے اور دیگر موضوعات کے حوالے سے. عزیز الدین خاکی کی لائبریری ہے نعت کے حوالے سے, اور وہ بھی لوگوں کو چیزیں فراہم کرتے ہیں. تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کراچی میں اتنا سرمایہ ہے, کیا کہنا ہے, اور غوث میاں کی لائبریری جو ہے وہ سب سے منفرد لائبریری ہے. پہلی نہیں کہہ رہا,
وہ لائبریری سب سے منفرد ہے، صحیح، اس میں نایاب کتابیں جمع ہیں الحمدللہ۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ ڈاکٹر صاحب، میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج آپ ہمارے پروگرام یا رحمت للعالمین میں میری خوش نصیبی، آپ کے شریک محفل ہوئے اور بہت ہی خوبصورت گفتگو فرما رہے تھے، اور یقیناً آپ کا جو یہ میسیج ہے، جو پیغام ہے ہمارے اس میڈیا کے ذریعے، یقیناً جو ہمیں ہمارے نوجوان جو سن رہے ہیں یقیناً استفادہ بھی حاصل کریں گے۔ بس صرف یہ شعر پڑھوں گا اور میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ناظرین، آپ نے سماعت کیا ہمارے ملک پاکستان کے مایہ ناز محقق، نعت گو شاعر، نعت خواں ڈاکٹر شہزاد احمد صاحب ہمارے ساتھ گفتگو فرما رہے تھے کہ بن جاؤں آپ کا میں ثنا خان یا رسول، سبحان اللہ، بن جاؤں آپ کا میں ثنا خان یا رسول، اس کے سوا نہیں کوئی ارمان یا رسول، اس کے سوا نہیں کوئی ارمان یا رسول، اور روشن رہیں گے آپ کی نعتوں کے یہ چراغ، روشن رہیں گے آپ کی نعتوں کے یہ چراغ، ہوگا کبھی نہ گھر میرا ویران یا رسول، ہوگا کبھی نہ گھر میرا ویران یا رسول، اور کرتا بھی بیش و کم کی شکایت وحید کیوں، کرتا بھی بیش و کم کی شکایت وحید کیوں، یکساں ہے سب پہ آپ کے احسان یا رسول، یکساں ہے سب پہ آپ کے احسان یا رسول۔ بہت شکریہ ناظرین، بی این نیوز سے اپنے میزبان وحید جامی کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا رحمت للعالمین، یا رحمت للعالمین۔